محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ بہت ہی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، بہنوں، یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ اس میں اللہ پاک ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو رات کو تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نرم گرم بسترا چھوڑ کر، اپنی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ کر وہ تڑپ کر اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یدعون ربہم، وہ اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، خوفاً و طمعاً، خوفاً من وبال عقابہ وطمعاً فی جزیل ثوابہ، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی نعمتوں کی امید میں وہ اپنی راتوں کا بڑا حصہ یا کچھ حصہ مصلی پر گزار دیتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے، رات کو اٹھنا، قیام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دأب الصالحین قبلکم، یہ تہجد کی نماز پڑھنا تم میں سے پہلی امتوں کے جو نیک لوگ تھے ان کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ اٹھا کرتے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ اور جنت میں جانے والوں کے قافلہ سالار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ اتنی لمبی لمبی قراتیں کرتے رات کی نماز میں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے،
اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے تو اللہ نے پچھلے اور اگلے تمام خطائیں پیشگی معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جب اللہ نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی عبدیت کا اظہار نہ کروں؟ اور یہی وہ کیفیت ہے جس کو سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری صحابی ہیں، بہت اچھے شاعر بھی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھی ہے، اور اس کا ایک شعر کچھ اس طرح ہے، فرماتے ہیں یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع۔ فرماتے ہیں میرا نبی ایسا ہے کہ وہ راتیں ساری کی ساری اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر گزار دیتا ہے، جب مشرکین خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، جب وہ بے سدھ ہو کر اپنے بستروں پہ پڑے ہوتے ہیں، اس وقت میرا نبی اپنے رب کو منانے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جو آدمی فجر کی نماز اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، لازم ہے کہ وہ جلدی اٹھ کر وضو کرے، قضائے حاجت سے فارغ ہو، کچھ اللہ کا ذکر اذکار کرے، کچھ تلاوت کرے، کچھ نوافل پڑھے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی سویا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے، بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کر جاتا ہے۔ تو جیسے شیطان نظر نہیں آتا ویسے اس کا پیشاب بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی اٹھ کر نماز با جماعت پڑھے تو سارا دن نشیط رہے گا، سارا دن خوش باش رہے گا، اور اپنے کاموں میں وہ بہت کامیاب رہے گا۔ اور جو آدمی سویا رہے، دن کے نکلنے تک سویا رہے، وہ سارا دن کسلان اور سست، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی یبوست اور مایوسی رہے گی۔ تو فرمایا کہ یہ رات کا اٹھنا یہ نیک لوگوں کا کام ہے۔ خوفاً و طمعاً، اللہ کے عذابوں سے خوف، اللہ کی جنت کی حرص، اللہ کے انعامات کی حرص۔ بعض نادان کہتے ہیں جی ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں جہنم نہیں چاہیے، ہم تو صرف عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے پوچھا کہ میاں یہ بتاؤ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ جیسی روانی اور معاذ بن جبل جیسی روانی تو نہیں میرے کلام میں، لیکن میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حولہا ندندن، ہم بھی اللہ سے یہی کچھ مانگتے ہیں جو تم مانگتے ہو۔ اور جب اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے جنت مانگو تو وہ آدمی کتنا بے وقوف ہے جو کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جہنم کا خوف نہیں۔ رابعہ بصری کا ایک قول بیان کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں آگ تھی، ایک ہاتھ میں پانی تھا۔ کسی نے پوچھا بی بی کدھر جا رہی ہو؟ کہنے لگی اللہ کی جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور اللہ کی جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا وہ کیوں؟
کہا کہ لوگ اللہ کی جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، میں ان دونوں چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں۔ یہ حماقت کی بات ہے جب اللہ فرماتا ہے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے بندے مجھ سے، میرے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اور میرے انعامات کی حرص کرتے ہوئے میرے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اور فرمایا کہ دعا کرو، یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچا لینا۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، تو جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ یہ آدمی تجھ سے میرا سوال کر رہا ہے، تو اس کو جنت دے دے، اور جہنم کہتی ہے یا اللہ یہ مجھ سے تیری پناہ طلب کر رہا ہے، تو اس کو تو مجھ سے پناہ عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کبھی خرچ کرنے کے لیے رزق کشادہ ہونے کا انتظار نہ کریں، تھوڑے رزق میں سے تھوڑا خرچ کریں، زیادہ خرچ میں سے زیادہ خرچ کریں۔ جو آدمی اس انتظار میں رہے کہ میں ذرا دولت مند ہو جاؤں تو پھر خرچ کروں گا، وہ کبھی خرچ نہیں کر پاتا۔ فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنے کسی کی ہمت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، فرمایا بلال جو مال تمہارے پاس آئے اس کو خرچ کرو، اور اللہ سے کسی قسم کی کمی کا خطرہ نہ رکھو اپنے دل میں، اللہ کی طرف سے تنگ دستی کا خطرہ نہ رکھو۔ اگر تم اللہ کے راستے میں بغیر حساب کے دو گے تو اللہ تمہیں بغیر حساب کے رزق دے گا۔ اور فرمایا کہ جیسے صبح ہوتی ہے ہر روز 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اسے تو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو دبا کر رکھے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ہاتھ کھینچ کر رکھنے والا، خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھنے والا بخیل انسان، اس کا مال اس میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی جان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کیا کیا آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی ہے۔ فرمایا جب انہوں نے چھپا کر میری عبادت کی رات کے اندھیروں میں، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ آدمی تہجد گزار ہے، تو میں نے بھی ایسی چیزیں چھپا کر اس کے لیے رکھی ہیں کہ جب یہ آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں اسے کیا کیا انعامات دیتا ہوں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسا کچھ تیار کر رکھا ہے جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جو کبھی کسی کان نے سنا نہیں، اور کبھی کسی کے دل میں اس کا تصور تک بھی نہیں آ سکتا جو میں نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔
فرمایا میرے بندے جو راتوں کو تھوڑا سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے استغفار اور ذکر کرتے تھے، ان کے لیے میں نے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں۔ اور حضرت محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اللہ کا دیدار۔ جب ساری نعمتیں جنت والے لے چکیں گے تو اللہ فرمائے گا کسی چیز کی کمی تو نہیں؟ کہیں گے یا اللہ آپ نے کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں۔ فرمایا ایک چیز ہے جو ابھی تمہیں نہیں ملی۔ کہنے لگے یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا دیدار ہے۔ جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو جنت کی ساری نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی۔ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تہجد کی اور نماز عشاء اور نماز فجر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقامات سے نوازے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔